ایک آدمی کچھ عرصے کے لیے اپنے قصبے سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ لوگ ارد گرد کھڑے ہیں لیکن آگ بجھانا کسی بھی بندے کے بس سے باہر ہے، کیونکہ آگ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ یہ گھر اس قصبے کا سب سے زیادہ خوبصورت گھر تھا اور قصبے کے کئی لوگ اس گھر کی ڈبل قیمت دینے کو تیار تھے، لیکن اس آدمی نے اپنا گھر بیچنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ اس آدمی کو اپنے گھر سے شدید محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ اس آدمی نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن یہیں گزارے تھے۔ بے شمار یادیں تھیں اور اس کی مرحوم بیوی کے آخری دن بھی اسی گھر میں گزرے تھے، اور اب یہ آدمی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کھڑا اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں شدید اداسی اور غم محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی کا بڑا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ فکر نہ کریں، کیونکہ میں نے کل ہی یہ گھر بیچ دیا تھا۔ قیمت اتنی اچھی لگائی گئی تھی کہ میں نے آپ کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً ہاں کر دی، مجھے معاف کر دیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے بے یقینی کے سے انداز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کے بیٹے نے دوبارہ ہاں میں سر ہلایا، جسے دیکھتے ہی باپ کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ شکر ہے کہ اب یہ گھر ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے باپ ریلیکس ہو گیا اور بڑے آرام سے کھڑا باقی سینکڑوں لوگوں کی طرح جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس آدمی کا ایک اور بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ یہاں آرام سے کھڑے ہیں اور سارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، کچھ کیجیے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ فکر نہ کرو، یہ گھر اب ہمارا نہیں ہے، تمہارا بھائی اسے پہلے ہی فروخت کر چکا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے، لیکن ابھی تک خریدنے والے آدمی نے صرف ایڈوانس ہی دیا ہے اور مجھے شک ہے کہ اب وہ آدمی یہ گھر نہیں خرید گا۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی دوبارہ اداس ہو گیا۔ آنسو جو اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکے تھے دوبارہ اس کی آنکھوں میں لہرانے لگے۔ اتنے میں اس آدمی کا تیسرا بیٹا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا کہ وہ آدمی جس نے گھر خریدا ہے واقعی ایک مرد ہے اور اپنے لفظوں کا پاسدار ہے۔ خریدنے والے نے کہا ہے کہ اب یہ گھر جیسا بھی ہے اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا سودا کر چکا ہے اور اپنے لفظوں سے پھرے گا نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نہ تو آپ جانتے تھے کہ اس گھر کو آگ لگے گی اور نہ میں، اس میں کسی کی غلطی نہیں، جس رقم کا وعدہ میں کر چکا ہوں ادا کروں گا۔ اتنا سننے کے بعد باپ دوبارہ ریلیکس ہو گیا اور اس کے بیٹے بھی بڑے آرام کے ساتھ کھڑے چلتے ہوئے گھر کی طرف دیکھنے لگے۔ اب یہ بڑا کمپلیکس انسانی رویہ ہے جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ آدمی جو اپنے گھر کو بیچنے پہ ہی راضی نہیں تھا، اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کے ریلیکس ہو گیا کہ اب اس کا محبوب گھر اس کی ملکیت نہیں ہے۔ جب تک اس کا گھر پیارا اور خوبصورت تھا وہ اسے کسی کو بھی دینے پہ راضی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی گھر اپنی خوبصورتی کھونے لگا، پرافٹ کے عوض اس آدمی کو اپنے گھر کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ اگرچہ ہر بیٹے کی خبر کے ساتھ خوشی اور غم بدلتے رہے، لیکن اصل چیز جو یہاں زیر بحث ہے وہ یہ کہ کس طرح نقصان اور فائدے کے حساب سے اس آدمی کے احساسات بدلے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح لوگ آج کل اپنے فائدے اور نقصان کے حساب سے اپنے تعلقات اور دوستیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی توجہ لوگوں کی طرف جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ خوف کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔